آپ نے کیونکہ فورن فنڈنگ کا معاملہ بھی اٹھایا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، آپ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ اکراس دا بورڈ ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کا بھی اکراس دا بورڈ ہے اور نہیں ہونا چاہیے اگر واقعی آپ نے پارٹیز کو جمہوری نظام میں ایک آرگنائزیشن بنانا ہے تو آپ کو لگتا ہے لیکن اسکروٹنی اس وقت جو ہے ای سی پی کی وہ صرف ایک ہی جماعت کے حوالے سے ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تاریخ میں نہیں دیکھا گیا کہ جو برائے نام انتخابات ہوتے ہیں انٹرا پارٹی کسی بھی پارٹی کے الیکشنز کو کالعدم قرار دیا ہو، لیکن الیکشن کمشنر پاکستان نے ان کا پی ٹی آئی کا الیکشن کالعدم قرار دیا اور 20 دن کی مہلت دی، ورنہ کہا ہے کہ آپ کو سمبل نہیں ملے گا۔ جو پارٹی فنڈنگ کا معاملہ آپ لے کے گئے، آپ کو بہت دیر سے اس میں جا کے آپ کے حق میں فیصلہ آیا، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کے جو فنڈنگ کیس ہیں ان کو بھی 4-5 سال اب ہو گئے الیکشن کمیشن میں، ان کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، تو کیا ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں آن ریکارڈ ہوں الیکشن کمیشن کے باہر بھی اور ایز ریسنٹ ایز آج کی پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو ایک جمہوری ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبل ادارہ آپ نہیں بنائیں گے، وہ نرسریز آف کمپٹنٹ لیڈرشپ نہیں بنیں گی، وہ فیملیز اور انڈیویجولز کے کنٹرول میں ہوں گی، وہ ایک اقتدار کی رسا کشی میں استعمال ہوں گی جہاں پہ ورکر صرف کینن فوڈر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جو جیلیں جاتا ہے، جو سڑکیں ناپتا ہے، جو مار کھاتا ہے اور اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا۔ اس اصول پہ میں اکراس دا بورڈ ہوں اور میں الیکشن کمیشن سے بارہا یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو اسکروٹنی آپ نے فورن فنڈنگ کی ہے یہ چند مہینوں میں ہو سکتی ہے، کیونکہ 8 سال تو اس واسطے لگے کہ پی ٹی آئی رکاوٹیں کھڑا کرتا تھا، 13 ریٹ پٹیشنز کی 200 پہ، تو یہ 3 مہینے میں آپ کس طرح کریں؟ آپ اسٹیٹ بینک کو خط لکھیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن سو موٹو نوٹس لے سکتا ہے، اس کو کوئی کمپلینٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جائے اسٹیٹ بینک کو خط لکھے، تمام اکاؤنٹس ہیں ان کی آڈٹ رپورٹ سامنے رکھے، کمپیئر کرے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ان کی آڈٹ رپورٹس ٹرانسپیرنٹ ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ای سی پی فی الحال چاہے پارٹی فنڈنگ کیس ہو، چاہے انٹرا پارٹی الیکشن کی اسکروٹنی ہو، اس کی نظر ایک ہی پارٹی پر ہے، ایک ہی پارٹی کے حوالے سے فیصلے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، چونکہ میں پائنیئر تھا ان دا سینس کہ اب الیکشن کمیشن میں ایک پورا پولیٹیکل فائنینسنگ کا ایک ونگ کھل چکا ہے اور وہ سارا اس فارن فنڈنگ کیس کے نتیجے میں نکلا، اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈ ہو رہی ہے، لیکن اب الیکشن سے پہلے یہ معاملات ہو جانے چاہیے تھے۔ اگر آپ یہ معاملات جو بڑی پارٹیاں ہیں جو پارلیمنٹ تک پہنچتی ہیں، ان کی یہ 2 معاملات، فنڈنگ کا اور دوسرا اس کا انٹرا پارٹی لیڈرشپ کا، اگر آپ اس کو اس چھلنی سے نہیں گزاریں گے، اٹ ول بی ریسائکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ اور وہ آپ کو کمپٹنٹ لیڈرشپ نہیں دے گی۔ اکبر صاحب، پاکستان تحریک انصاف تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنے کی سازش کر رہا ہے، اور اب آپ پہ بھی یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس سازش کا حصہ ہیں، کیونکہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہو، انٹرا پارٹی کا معاملہ ہو تو آپ سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں پارٹی کا ممبر ہوں، لیکن کوئی اور معاملہ ہو، ورکرز کی گمشدگی کا معاملہ ہو، ہیومن رائٹ وائلیشن کا معاملہ ہو، اس میں آپ آ کے نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ دیکھیے، کیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ اس بھونڈے انداز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں؟ کیا الیکشن کمیشن نے ان کو کہا تھا کہ اکبر اس بابر بمائے باقی ممبرز انکلوڈنگ اے فاؤنڈنگ ممبر، اور سعید اللہ نیازی مجھے میاں والی سے فون کرتے ہیں، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے، عمران کے فرسٹ کزن ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بھی الیکشن میں حصہ لینا ہے، میرے لیے کاغذات نامزدگی لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن نے ان کو کہا تھا کہ وہ جائیں دروازے پہ دستک دیں اور ان کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا جائے؟ لیکن جون 2022 میں انتخابات ہوئے، اب الیکشن سے جا کے چند ماہ پہلے فیصلہ آتا ہے، اس کا فیصلہ محفوظ بھی تقریباً شاید 90 دن تک رہا، تو آپ کو اس میں کوئی میلیفائڈی نہیں نظر آ رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس معاملے میں جب سے یہ پروسیس چل رہا ہے، دیکھیے یہ اچھا سوال ہے کہ آج کا پروسیس تو نہیں ہے، یہ جو 1.5-2 سال ہو گئے، پی ٹی آئی نے پہلے بھی 1 سال مانگا کووڈ کی وجہ سے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، تو 1 سال میں وہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں آرگنائز کر سکے، تو اب الیکشن کمیشن کے سامنے جو انہوں نے دستاویزات رکھے وہ پی ٹی آئی کے اپنے آئین کی خلاف ورزی تھی، اس میں ویلیڈیشن نہیں تھی، نیشنل کاؤنسل کے آئین کو ترمیم کر دیا، تو الیکشن کمیشن کے بعد لمیٹڈ ٹائم فریم میں وہ اور کیا کرتا، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک آپ تمام سیاسی جماعتوں کو اس عمل سے نہیں گزاریں گے، دیکھیے ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، یہ سمجھیے اور اس پہ ہم غور کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے تمام حقائق رکھیں گے، ہم کوئی کمپلینٹ یا کیس فائل کرنے نہیں جا رہے، ہم پرانا کیس ہے، ہم صرف نئے فیکٹس جو ہیں ان کے سامنے رکھیں گے، ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفرنجمنٹ ہے، تو کیا ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن صاف و شفاف طریقے سے ہو، لیکن آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ بلے کا نشان ان کو ملنا چاہیے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے ہیں،
اگر وہ ثابت کر سکیں اب یہ تو ایک فراڈ تھا، فساد تھا، یہ تو ایک لوگوں کے سے بہت بڑا دھوکہ کیا گیا نا، پہلے سے سلیکشن ہو چکی تھی. اب بائی دا وے یہ ریکارڈڈ ہے. کل جب میں گیا سینٹرل آفس میں تو ان کے اپنے نمائندے کہہ رہے تھے کہ جی یہ کاغذی کارروائی ہے، یہاں پہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، یہ تو وہی نام دوبارہ آ جائیں گے جن کی وہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا. یہ ریکارڈڈ ہے، آن کیمرہ ہے.